بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج مختلف صورتیں تراویح میں پڑھی گئیں، جن میں ایک سورہ قصص ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے انہی کے زمانے کا ایک ثروت و دولت کا مالک، جسے اللہ نے بڑی دولتوں سے نوازا تھا، جس کا نام قارون ہے، اس کا بھی واقعہ بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو بڑے قوم پائے جاتے تھے. ایک قوم فرعونیوں کا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا قوم. موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم اور ایک فرعونیوں کا. قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا، بلکہ ان کے قبیلے کا، بلکہ ان کے رشتے کا بھائی تھا، چچا زاد بھائی تھا. اللہ نے بڑی دولتوں سے نوازا تھا، لیکن اس نے اپنی دولت کو غلط استعمال کیا. قرآن کہتا ہے ہم نے اسے ایسا خزانہ عطا فرمایا کہ اس کی دولت کی جو چابیاں تھیں، اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور لوگوں کی جماعت کو اٹھانے سے بوجھل کر دیتی تھی. یعنی بڑی جماعت، کمزوروں کی نہیں طاقتوروں کی ایک جماعت ہو اور وہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کی کوشش کرے تو ان سے نہ اٹھ پائے، ان کو تھکا دے. اتنا مال و دولت اللہ نے اسے عطا فرمایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے کا بھائی ہونے کے ناطے ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتا. اللہ نے جو مال و دولت دی ہے اسے دین کے راستے میں خرچ کرتا، لیکن الٹا اس نے یہ کیا کہ مال و دولت کے غرور اس کے جمع کرنے اور اسے اور بڑھانے کے حرص میں اس نے فرعون کی درباری اختیار کر لی، وہاں کی چاپلوسی اختیار کر لی، اور وہ وہاں جانا آنا اس کا معمول تھا، جس کے بنیاد پر وہ بنی اسرائیل کو مستقل تکلیف دیتا رہتا تھا، ستاتا تھا. قرآن کہتا ہے فَبَغَى عَلَيْهِمْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اس نے ظلم و ستم کیے. وہ ظلم کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ. لوگوں نے اسے سمجھایا. لوگوں نے کیسے سمجھایا؟ لوگوں نے کہا لا تفرح، 5 باتیں اس سے کہیں. قارون جسے اللہ نے مال دیا ہے، اور مال اسے کیسا آیا؟ 2 طریقے سے. لوگ کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دربار سے، فرعون کے دربار سے وہ چاپلوسی کر کے وہ حاصل کرتا تھا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا کوئی خزانہ مدفون تھا جو اس کے ہاتھ آ گیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں جسے مال بغیر کسی محنت کے مل جاتا ہے، چاہے لاٹری میں ملے یا کوئی دفینہ مل جائے یا مال بڑوں کی طرف سے وراثت میں مل گیا بہت سارا مال، اس کے ہاں بہت ساری چیزیں خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مال کی قدر نہیں ہوتی ہے اس کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ وہ
غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال کو ہی وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جو آدمی محنت کر کے چھوٹے انداز سے بڑھتا آگے بڑھ کر کے ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے ہاں محنت کی اور محنتی لوگوں کی قدر ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا ماضی بھی سوچتا رہتا ہے، وہ کبھی اپنے ماضی کو سوچنا، وہ نعمتوں میں ڈوب کر کے اپنے ماضی سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جو لوگ اوپر سے مال جن کو حاصل ہو جاتے ہیں ان کی کوئی ماضی ہی نہیں ہوتی، انہوں نے پہلے بھی مال دیکھا ہے، اب بھی مال دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کے دماغ میں غرور ہوتا ہے۔ یہی غرور تھا قارون کے دماغ میں، وہ اتراتا تھا۔ تو اللہ کے کچھ نیک بندوں نے مل کر کے اسے سمجھایا، لا تفرح، یہ اترانا اچھی بات نہیں ہے، گھمنڈ کیوں ہے تجھے، عاجزی کے ساتھ چل۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک نصیحت تو لوگوں نے یہ کی، دوسری نصیحت یہ کی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس میں دنیا تو ہے ہی تیرے پاس، اللہ نے دے رکھی ہے، اس سے آخرت کما لے، اس لیے کہ یہ دنیا محدود ہے، آخرت لامحدود ہے، اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آدمی جو اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، عبادات کرے گا، ریاضت کرے گا، مجاہدات برداشت کرے گا، وہی چیزیں آخرت میں کام آئیں گی۔ اور کوئی بندہ دنیا میں اچھی حالت میں رہے ہو اور آخرت میں اس پر حالات آئیں، مصائب آئیں، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ عام طور سے جو لوگ نعمتوں میں پل جاتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف بھی آتی ہے ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ایک آدمی مزے میں رہا ہو، آخرت میں وہ تکلیف اٹھا رہا ہو، اسے تکلیف کا احساس زیادہ ہوگا۔ اس لیے لوگوں نے سمجھایا، اللہ کے نیک بندوں نے اسے سمجھایا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یعنی اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس سے تو آخرت کے گھر کو سنوار لے۔ اور تیسری نصیحت اسے یہ کی گئی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی اپنے حصے کو مت بھولنا۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بخیل بھی تھا، کبھی کبھار عام طور سے بخل میں مبتلا رہتا تھا، جو نعمتیں اس کے پاس تھیں اسے استعمال نہیں کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے اس کا مطلب، تو لوگوں نے سمجھایا کہ اللہ نے دیا ہے تو ذرا پہن اوڑھ لے، ذرا استعمال بھی کر لے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کنجوس رہتے ہیں، نہ خود استعمال کرتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں، مرتے ہوئے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کی اولاد ان کا فاتحہ نہیں پڑھتی، ان کے لیے کچھ ذخیرہ آخرت کے طور پر بھیجتی تک نہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد یہ دولت کام آئی ہماری، جب تک تھا خزانے کا اژدھا بن کر کے بیٹھا تھا، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دے رہا تھا، ابھی تو دولت ملی ہے، اب ہمارے کھانے کا موقع ہے، اب ہم کہاں اس کے لیے بھیجیں۔ اولاد یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو اسے لوگوں نے سمجھایا ذرا دنیا میں بھی استعمال کر لے، ذرا کچھ جو دولت اللہ نے دی ہے اسے استعمال کر لے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے جو تجھے دولت دی ہے، یعنی پہلا جو جملہ ان لوگوں نے کہا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کے گھر کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کے ذریعے سے آخرت کے گھر کو حاصل کر لے، اسی کی تاکید ہے گویا کہ اللہ نے جو تجھے دیا ہے اسے دنیا میں خرچ کر اور اس کے بعد اس دار آخرت کو چاہ لے۔ یہ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خرچ اتنا بھی نہ کر کہ سارا مال آخرت ہی کے لیے خرچ کر کے بے اعتدالی میں مبتلا نہ ہو جا، دنیا کے لیے بھی کچھ رکھ لے۔ یہ بھی ایک مطلب بیان کیا گیا۔ تو کہتے ہیں تیسری نصیحت لوگوں نے کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور آگے لوگوں نے کہا، چوتھی بات لوگوں نے اسے کہا، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھے دیا ہے جس کی بدولت تیرے ہاتھ میں دولت ہے، تیرے پاس خزانہ ہے، اللہ نہ دیتا تو تیرے پاس کہاں سے دولت آتی؟ اس لیے اللہ نے جیسے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی دوسروں پر احسان کر۔ یہ انصاف کی بات ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے تو دوسروں کو بھی دے۔
یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ جسے دیتے ہیں اس سے اس بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ دوسروں پر خرچ بھی کر. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف محاذ آرائی کر کے لوگوں کو ان کے خلاف اکسا کر کے فساد نہ مچا زمین میں. یہ 5 نصیحتیں لوگوں نے کی. اس نے کیا جواب دیا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. جو کچھ مجھے ملا ہے میری صلاحیت کی بنیاد پر ملا ہے، میرے نالج کی بنیاد پر ملا ہے. میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں کیوں خرچ کروں اللہ کے راستے میں کیوں کسی کو دوں؟ یہ قارونیت ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ آج امت میں ایسا موجود ہے، وہ اس کے دماغ میں یہ چیز موجود ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے یہ دولت اکٹھا کی ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کسی غریب کو دوں، مجھے کیا پڑی ہے میں کسی رشتہ داروں کو دوں. کل تک جس کے دوسروں کے پاس دولت تھی کوئی مجھے پوچھتا تھا؟ کوئی تجھے پوچھتا تھا؟ نہیں پوچھتا تھا. وہ اللہ کے پاس جواب دے گا. مال اللہ نے تیرے پاس دیا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ تو دوسروں کو دے. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے اس کا آغاز کر. تو دماغ یہ قارونیت ہے، قارون کی یہ سوچ ہے. تو یہ کہتا تھا جو کچھ مجھے ملا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی. اللہ نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے، ذرا سوچ تجھ سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا. اللہ نے کہا اولم یعلم، کہ وہ نہیں جانتا ہے ان اللہ قد اہلک من قبلک، اللہ نے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا. من القرون، گزشتہ زمانوں میں. وہ کیا تھے؟ وہ لوگ اشد منہم قوہ واکثر جمعا. ان لوگوں کے پاس طاقت بھی تھی، ان لوگوں کے پاس لوگوں کی جماعت بھی تھی، یعنی ان لوگوں کے پاس مال بھی اللہ نے دی تھی. اس سے پہلے لوگوں کو طاقت بھی دیا تھا، لوگ بھی اس کے پاس رہتے تھے، لیکن اللہ نے ان سب کو ہلاک کر کے ختم کیا. مال صرف تیرے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، تجھ سے پہلے لوگوں کے پاس بھی تھا. آج تیرے پاس ہے، کل کو دوسرے کو بھی ملے گا. یہ کوئی ہاتھ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں فرمایا المال غاد ورائح، کہ مال صبح کو آنے والی چیز ہے اور شام کو چلے جانے والی چیز ہے. جب تک اللہ نے مال دے رکھا ہے غنیمت سمجھ کر کے اسے خرچ کر لینا چاہیے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں سے ایک یہ بھی فرمایا غناک قبل فقرک، اللہ نے مالداری دے رکھی ہے، اسے غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ محتاجگی آ جائے. تب سوچنے لگو کہ کاش اس زمانے میں ہی میں کسی پر احسان کر دیا ہوتا، آج کوئی دوسرا مجھ پر احسان کرتا. کاش اس زمانے میں ہی آخرت کا ذخیرہ بنا لیا ہوتا. اس کے بعد وقت نکل جانے کے بعد افسوس کرنے کا، پچھتاوے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. اس لیے قارونیت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. یہ قارونیت ہے کہ قارون یہ کہتا تھا کہ جو کچھ ہے وہ میرا ہے، جو کچھ میں نے کمایا ہے اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ہے. یہ قارون کی باتیں ہیں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. آگے کیا ہوا؟ اللہ نے جو دولت دے رکھی تھی اس دولت کی بنیاد پر وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے عیش و عشرت میں مست ہو کر کے بڑے شاندار لباس پہن کر کے بڑے اچھی عمدہ سواریوں میں باہر نکلتا تھا. تو جو لوگ دنیا دار ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یریدون الحیات الدنیا، جن لوگوں کو دنیاوی لت پڑی ہوتی ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کیا ہی اچھا ہوتا، کاش اللہ نے جو قارون کو دیا ہے ہمیں بھی دیا ہوتا. لوگ اسے دیکھ کر کے عش کرتے تھے. لوگ اسے دیکھ کر کے لعاب یہ کرتے تھے، اپنے منہ میں پانی نکل آتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی کچھ دنوں تک لوگ اسے دیکھتے رہے اور تمنا کرتے رہے اس کی مال و دولت کو دیکھ کر کے. لیکن ایک وقت ایسا آیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی ضد اور ہٹ درمی چلتی رہی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، مال کا کہا کہ اللہ نے جب تجھے دولت دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو اس نے نہیں مانا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا اور مخالفت کی حد اس نے یہ کر دی کہ اس نے مال و دولت کے غرور میں آ کر، آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، کسی کے خلاف مال پیسے خرچ کر کے مقدمہ دائر کر سکتا ہوں، کسی دوسرے کو مال دے کر کے میں کسی پر حملہ کرا سکتا ہوں، کسی کو اکسا کر کے اس کے خلاف تہمت لگا سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ایسا ہی دماغ قارون کا بھی تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک عورت کو خوب مال دیا، مال کا لالچ دے کر کے، مال دے کر کے اس نے اکسایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زنا کی تہمت لگائے۔ چنانچہ ایک عورت اس کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کا بڑا مجمع تھا، اس درمیان میں وہ عورت گئی، اس نے کہا کہ یہ نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طیش آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جھنجھوڑ کے کہا کہ دیکھ لے کیا کہتی ہے، اللہ کی قسم دے کر کے تجھ سے پوچھتا ہوں، حقیقت جو تو بول رہی ہے، جو مجھ پر تو الزام دے رہی ہے، اس میں سچائی کتنی ہے، کیا حقیقت ہے اس کی، سچ سچ بتا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لہجے سے اس پر کبکبی طاری ہو گئی، اس نے سچ مچ جو باتیں تھی بتا دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قارون نے مجھے پیسہ دیا تھا کہ میں آپ کے خلاف اس طرح کی باتیں کروں۔ آج دنیا میں ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ قارونیت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اب اسے سوچنے کی ضرورت ہے، عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اس کا انجام کیا کیا قارون کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قلبی تکلیف ہوئی تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے اس کے خلاف بد دعا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں قارون دسنا شروع ہو گیا، ایڑی تک گھٹنوں تک دستا رہا، دھسنا شروع ہوا اور کہنے لگا اور واسطہ دینے لگا، کہنے میں تو تمہارا کزن ہوں، میں تمہارا چچیرا بھائی ہوں، تم میرے خلاف بد دعا کر کے مجھے دھسا رہے ہو۔ اس کے ساتھ اس کے کچھ جو لوگ تھے اس کے ساتھ وہ لوگ بھی اللہ کی اس عذاب سے عبرت حاصل کر کے کئی لوگ اس کے پاس سے ہٹ گئے۔ 2-4 افراد تھے جو اس کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ قارون کو اندر دھسا کر کے اس کا مال حاصل کر لیں، تو پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کے مال کے ساتھ اسے دفن ہو جائے، تو پھر اللہ نے اس کی پوری دولت کے ساتھ اسے دھسایا۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی دھسایا، اس کے گھر کو بھی دھسایا، اس کا گھر بھی تباہ ہوا، وہ بھی تباہ ہوا اور زمین میں دھسا دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے وہ زمین میں ہی دھسا پڑا ہے، نہ اس کی مال کام آئی، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی دولت کام آئی۔ اور جو لوگ کل تک کہ اس کے عیش و عشرت پر، اس کے خوشحالی پر جو لوگ افسوس کرتے تھے، اس کے جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تمنونہ بالامس، کل تک جن کی تمنائیں تھی وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اچھا ہوا کہ ہم لوگ ایسا نہیں ہوئے، ورنہ ہم بھی اسی کی طرح دھسا دیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی زبان سے خود یہ چیز نکلی کہ اچھا ہوا کہ ہم پھر قارون کی طرح نہیں ہو گئے، اس کے ساتھ نہیں ہوئے، ورنہ ہم بھی اسی کی طرح دھسا دیے جاتے۔ کل تک اس کے مال و دولت کو دیکھ کر کے یہ لوگ بھی وہی کہہ رہے تھے، اور آج اس کے عبرتناک انجام کو دیکھ کر کے خود ان کی زبانوں سے نکل رہا تھا کہ نہیں اس کا بہت برا انجام ہوا، اچھا ہوا اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کر کے آزماتے ہیں کہ اللہ بندہ کیا کرتا ہے۔ یہ جو باتیں اس کے لیے جو بڑوں نے اس زمانے کے نصیحت کی ہے کہ اترانا نہیں چاہیے، ان سب چیزوں میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ مال کی بنیاد پر ہمارے اندر غرور نہ ہونا چاہیے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اور وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو ہاتھ میں دیا ہے
اسے خرچ کر کے ہمیں اپنے آخرت کی زندگی کو بنانی ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کو بھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، یعنی اتنا بھی ہم نہ خرچ کریں کہ بالکل ہی ہمارے ہاتھ سے مکمل دنیا بھی نکل جائے اور پھر ہم دوسروں سے مانگنے پر مجبور ہو جائیں، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ ہم دنیا کا کچھ حصہ نکال کر کے رکھ لیں۔ ایک صاحب کچھ سال پہلے مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھو صرف آخرت کر کے نہ پھرو، ذرا دنیا کو بھی دیکھو۔ قرآن میں خود اللہ نے کہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے جسے کہا ہے، اللہ نے جو اس آیت میں جو بتلایا گیا وہ یہ تھا کہ آخرت اصل ہے، آخرت کو پہلے اللہ نے مقدم کیا ہے، اور دنیا کو بھی اللہ نے اجازت دی ہے۔ لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کی طرح دنیا کو بھی مقصود بنا کر کے حاصل کرو، نہیں، دنیا کو استعمال کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا بیان کرو، یعنی اسے ظاہر کرو، اپنے اوپر اسے اس کا استعمال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ بالکل خستہ حال پھر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں میں اپنی نعمت کو دیکھیں، نعمت کا استعمال ضروری ہے۔ اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کے مطابق کپڑے بھی پہننا چاہیے، اس کے مطابق سہولیات بھی کر لینی چاہیے، سواری بھی خرید لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو سہولت دیتے ہیں اس کا استعمال کرنا، بندہ جب استعمال کرتا ہے اللہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ ہاں اترانا نہیں چاہیے، ہاں اس کی وجہ سے ہمارے اندر ظلم اور فساد کا مادہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، غرور کی بنیاد پر دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو نصیحتیں کی گئیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے دیا ہے تم بھی دوسروں کو دو، تم بھی دوسروں کو دو، اللہ نے جیسا تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو۔ اور آخر میں فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ ساری چیزوں میں ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قارون کے اس عبرتناک انجام سے ہم سبھی کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مال دولت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن اس کے مضر اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه